قانون کے محافظ دہشت گردوں کے نشانے پر ڈیرہ اسماعیل خان کی سبزی منڈی موڑ پر ملزمان کی فائرنگ، ڈیوٹی پر مامور 2 ٹریفک پولیس اہلکار شہید، ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ تاندیا والا میں مویشی منڈی کے قریب کار اور وین میں خوفناک تصادم، المناک حادثہ، 2 زندگیاں نکل گیا۔ جہلم میں تیز رفتار بس الٹ گئی، 10 مسافر زخمی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں مونسون کے پہلے سپیل نے تباہی مچا دی، نالے ابل پڑے، مختلف واقعات میں ایک بچی سمیت 7 افراد جان کی بازی ہار گئے، بجلی کا نظام درہم برہم، امدادی کارروائیاں جاری۔ مونسون کی طوفانی بارشیں سبی کے ندی نالوں میں طغیانی، دریائے ناڑی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ مونسون بارشوں کا دور، خان بیلا میں مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی، 3 افراد ملبے تلے دب گئے، چکوال اور ترنول میں نشیبی علاقے زیر آب، شہری پریشان، کوٹلی کے ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ، دریائے پونچھ میں پانی کی سطح بلند۔ معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا، شکارپور، پیر محل اور رائے گنج میں گھریلو تنازعات، 3 قتل، گجرا میں 2 شہری جاں بحق، مظفر گڑھ میں چچا کی فائرنگ سے 3 بھتیجے زخمی، خیرپور ناتن شاہ میں فریقین لڑ پڑے، 10 افراد شدید زخمی۔ سرگودا میں پولیس کی کاوشیں رنگ لے آئیں، نواحی گاؤں میں قتل، اقدام قتل کی دشمنی دوستی میں تبدیل، فریقین نے ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے گلے لگا لیا۔ مہنگائی کا ایک اور وار، سبزیاں عید قربان سے قبل مسلسل مہنگی ہونے لگی، گرا فروشوں نے پیاز، لہسن، ادرک، ٹماٹر اور سبز مسالہ جات کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا، شہریوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ جانوروں میں لمپی وائرس کے وار، عید قربان کا انتظار کرنے والے فارمرز اور بیوپاری دونوں ہی پریشان، انتظامیہ کو بارہا اطلاع دی لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، چونیا کے فارمرز کا شکوہ۔ وقت کم، مقابلہ سخت، بڑی عید کی بڑی تیاری، خریدار اور بیوپاری میں تکرار جاری، سستے جانور ڈھونڈنا شہریوں کے لیے چیلنج بن گیا، قربانی کے جانور مہنگائی کی رسی سے بند گئے۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز تقی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے پاک وطن کو آزمائشوں سے پاک کر دے اور ہمیں ایک متحد قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قانون کے محافظ دہشت گردوں کے نشانے پر آ گئے، ڈیرہ اسماعیل خان کی نیو سبزی منڈی موڑ پر ملزمان نے 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی نیو سبزی منڈی موڑ پر نامعلوم افراد کی ٹریفک اہلکار پر فائرنگ ہوئی ہے، فائرنگ سے 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں جبکہ ملزمان فرار ہو گئے۔ ٹریفک پولیس اہلکار حسب معمول ڈیوٹی پر تعینات تھے کہ فائرنگ کا نشانہ بنے، شہید ہونے والوں میں کانسٹیبل شوکت اور حبیب شامل ہیں، پولیس نے ناکہ بندی کر دی، سرچ آپریشن جاری ہے۔ تیز رفتاری کا برا انجام، مختلف ٹریفک حادثات میں 2 مسافر لقمہ اچل بن گئے۔ تاندیا والا میں مویشی منڈی کے قریب کار اور وین میں خوفناک تصادم ہو گیا، المناک حادثہ 2 زندگیاں لے گیا جبکہ ایک شخص زخمی ہوا، زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور جہلم میں پھسلن کے سبب تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، حادثے میں 10 مسافر زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، بس سیالکوٹ سے راولپنڈی جا رہی تھی۔
معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی. مختلف شہروں میں گولیاں چلنے سے 5 افراد جان سے گئے. جھگڑوں میں متعدد زخمی ہو گئے. راوڑ میں گھریلو تنازع ایک جان لے گیا. نواحی گاؤں میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا طول پکڑ گیا. سالوں نے بہنوئی پر گولیاں چلا دی. فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا. شکارپور میں دیوار نے فائرنگ کر کے بھابھی کو قتل کر دیا اور گوجرا میں فائرنگ کر کے 2 واقعات میں 2 شہریوں کو جان لے لی گئی. پیر محل میں رشتہ کے تنازع پر ایک خاتون قتل ہو گئی. مظفر گڑھ میں چچا کے ہاتھوں گولی چلنے سے 3 بھتیجے زخمی ہو گئے. سبی میں طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. سبی میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی. پہاڑوں سے پانی کی آمد کے باعث دریائے ناڑی کینال میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جبکہ لہڑی ندی میں پانی کا بہاؤ 15,000 کیوسک تک جا پہنچا. ضلع میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ متحرک ہو گئی. انتظامیہ کی جانب سے جن علاقوں کے بند کمزور ہیں وہاں پر ہیوی مشینری بھی پہنچا دی گئی. کوئٹہ سمیت بلوچستان میں مونسون کے پہلے سپیل نے تباہی مچا دی. دوران بارش مختلف واقعات میں ایک بچی سمیت 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا. بلوچستان میں مونسون کے دوسرے سپیل کی انٹری، کئی قیمتی جانیں مختلف حادثات کی نظر ہو گئیں. کوئٹہ کے علاقوں سریاب روڈ اور مشرقی بائی پاس میں دیواریں گرنے اور کرن لگنے سے بچی سمیت کئی افراد جان سے گئے. 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. موسلادھار بارشوں سے کوئٹہ میں 40 سے زائد خاندان متاثر ہوئے. ضلع بولان کے علاقے مچ میں 5 کانکن سیلابی ریلے میں بہہ گئے. بارش کے پہلے سپیل نے ہی انتظامیہ کے اچھے انتظامات کا بھانڈا بھی بیچ چوراہے پھوڑ دیا. بجلی کے 95 فیڈر سٹرپ کر گئے. ٹیلی فون کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا. کوٹلی میں بڑالی کے مقام پر بارش سے لینڈ سلائیڈنگ، ملبے میں دب کر ایک شہری جاں بحق ہو گیا. ندی نالوں میں طغیانی، پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا. کوٹلی کی تحصیل کوئی رٹا میں ایک مکان گر گیا اور سامان تباہ ہو گیا. سندھ کے شہر وائی پاندی میں موسلادھار بارش نے انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھول دیا. طوفانی بارشوں کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. رابطہ سڑکیں بند ہو گئی. سیلابی پانی کا چھو میں داخل ہو گیا. دوسری جانب اپنی رحمت برسنے سے گرمی کی چھٹی ہو گئی. شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ خشک سالی سے زمینیں بنجر ہو رہی تھیں. بارشوں نے تباہی مچا دی. چکوال میں بارش سے ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. نکاسی آب کے بہتر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. چکوال میں بارش سے جہاں شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، دوسری جانب بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا ہے. میرپور ماتھیلو کے نواحی علاقے نہر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. شگاف پڑ جانے کے باعث زرعی زمین اور کئی مکانات پانی کی لپیٹ میں آ گئے. اہل علاقہ نقل کرنے پر مجبور ہو گئے. اور اکزئی میں پولیس اہلکار اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں. عصمت اللہ رپورٹ کریں گے. غمشدہ قبائلی ضلع اورکزئی کے مقامی پولیس افسران اور اہلکاروں نے ضلع اورکزئی میں دوسرے اضلاع کی پولیس افسران کی تعیناتی اور مراعات نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ڈی ایس پیز محبوب خان، سکندر حسن، عمر زمان اور رحیم خان کا کہنا تھا کہ 3 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ایک بھی حکومتی وعدہ پورا نہیں ہوا. ہمارے ساتھ حکومت نے تمام مراعات دینے اور دوسرے اضلاع سے پولیس اورکزئی میں تعینات نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے دوسرے اضلاع سے اورکزئی میں محرر کے آرڈر جاری کیے ہیں. گورنمنٹ کی پی کے سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً پینشن دیا جائے، بیلٹ نمبر دیا جائے، ان کو پروموشن دی. حالی ویکنسیاں پڑی ہے 400 سے اباؤ، ان پہ آج تک ایک بندی کو ہم نے بھرتی نہیں کیا. تو یہ ظلم جو این ایم ڈیز کے ساتھ شروع ہے اس کو فوراً ختم کرے. مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اورکزئی پولیس اپنے علاقے کا دفاع کر سکتی ہے. جن محررز کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں ان کو فوراً واپس لیا جائے. اورکزئی پولیس سابقہ خساداروں کو بغیر پینشن کے ریٹائر کیا جا رہا ہے. لیوی کو نہ پروموشن دیا جا رہا ہے، نہ پینشن دیا جا رہا ہے، نہ بیلٹ نمبر دیے گئے ہیں. آئین اور قانون کے تحت ہمیں اپنا حق دیا جائے. کیمرہ مین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز، ضلع اورکزئی. سرگودا میں پولیس کی کاوشیں رنگ لے آئی. نوائی گاؤں میں قتل، اقدام قتل کی دشمنی دوستی میں بدل گئی. سرگودا کے نوائی علاقے مخالفین کی دیرینہ دشمنی دوستی میں کیسے بدلی؟ پولیس نے معززین علاقے کے امراء فریقین سے مذاکرات کر کے صلح کے لیے قائل کیا. گجرات میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. شہریوں کا کہنا تھا کہ صرف 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے. طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا جیرن کر دیا. مزید جانیں گے واجد بٹ کی اس رپورٹ میں.
رابطہ والوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دن ہو یا رات بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بجلی بند کر دی جاتی ہے، جس سے ٹیلر ماسٹر کے ساتھ ساتھ ویلڈنگ کرنے والے دکاندار بھی شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو کر رہ گئے۔ بجلی بند ہے، بجلی نے بڑا تنگ کیتے ہیں، بہت ذلیل ہونے ہیں، پھر گاہک سارے واپس جانے ہیں، گاہک بھی سارے مجبور ہوئے ہیں۔ بجلی ہونی ہے جیسا میں کوئی کام کرنا ہے، جب بجلی نہیں آیا تو اسی کی کریے۔ رابطہ والوں نے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر کے ہمارے کاروبار متاثر کر کے رکھ دیے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا کام وقت پر پورا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے گاہک ہم سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ تاجروں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ کیمرہ مین ابو بکر کے ساتھ واجد بار، سچ نیوز، گجرات۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پٹنہ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، ٹرانسپورٹرز مالکان نے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا، غریب عوام کے لیے سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ناصر علی قارب کی رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی کرایوں میں اضافہ ہو گیا۔ ٹرانسپورٹر کی طرف سے بے جا اور اضافی کرائے وصول کیے جا رہے ہیں، جب انتظامیہ اور آر ٹی سیکٹری کرایہ ناموں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ جی بوانا سے چنوٹ جو پہلے کرایہ تھا 150 وہ اب بڑھا کے 180 سے 200 کر دیں گے۔ اس طرح بوانا سے جنگ کا جو کرایہ تھا نا وہ پہلے 180 تھا تو اس کرایہ کو بڑھا کے 200 سے 250 کر دیں گے۔ ایک غریب بندے کی مزدوری 700-800 ہے، وہ گھر کا خرچہ پورا کرے، اخراجات پورا کرے۔ مسافروں نے ڈپٹی کمشنر چنوٹ، آر ٹی سیکٹری چنوٹ سے مطالبہ کیا ہے کرایہ ناموں پر عمل درآمد کروایا جائے تاکہ مسافروں کی پریشانی ختم ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر علی قارب، سچ ٹی وی، بوانا۔ رحمیار خان میں عید قربان قریب آتے ہی سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ پرائس کنٹرول کمیٹی سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی۔ حسن رحمانی کی رپورٹ۔ جو عید قریب آ رہی ہے، پیاز، لہسن، ٹماٹر، ادرک، مرچ کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہونے کی وجہ سے دکاندار من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی صورتحال دیکھی جائے تو مارکیٹ میں اگر آپ وزٹ کریں تو لوگ آتے ضرور ہیں، لیکن جب قیمتوں کا سنتے ہیں تو کوئی چیز خریدنے کے لیے جیب میں پیسے پورے نہیں ہوتے۔ شہری مہنگی سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ مارکیٹ میں پیاز 100 روپے، ٹماٹر 120 روپے، لیمو 250 روپے اور ادرک 220 روپے، جبکہ ہری مرچ 220 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ بڑی عید پہ ٹماٹر، ہری مرچ، ادرک یہی چیزیں زیادہ تر چلتی ہیں اور ان کی ہی قیمتوں میں اتنا کا اضافہ ہو چکا ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شہریوں نے موجودہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز۔ چونیا میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عید کی خوشیاں مات پڑ گئی۔ ملبوسات، لہسن سمیت تمام چیزوں کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ میاں جاوید اشرف کی رپورٹ۔ چونیا میں گزشتہ سال سے کرونا وائرس کی وبا نے جہاں ہر تہوار کا رنگ بدل دیا ہے، وہیں چھوٹے کاروبار کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ رواں سال کپڑوں کی خرید و فروخت سے وابستہ کاروبار پچھلے سال کی نسبت بہت بہتر ہے، لیکن مہنگائی کے باعث مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ خواتین وغیرہ کٹ پیس لے کے ہمارے پاس ادھر آتی تھی، تو اب جو ہے نا لیسز پہ مہنگائی کی وجہ سے خواتین کا ادھر آنا بہت کم ہو چکا ہے، ان کا رجحان کم ہو چکا ہے، کیونکہ لیسز کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، بجلی کی وجہ سے، تیل کی وجہ سے، ٹیکسز کی وجہ سے۔ دوسری جانب ریڈی میڈ اور برانڈڈ سوٹوں کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ کیمرہ مین مہر ساجد کے ساتھ میاں جوید اشرف، سچ نیوز، چونیا۔ آرے والا میں منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے منافع خوروں کو بھاری جرمانے عائد کیے۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا اسسٹنٹ کمشنر عارف والا میزر طارق وٹو نے منافع خوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ اشیاء خوردنوش مسالہ جات اور سبزیاں مہنگی بیچنے والوں کی شامت، ان پر لاکھوں روپے جرمانے اور 60 کے قریب FIR درج کرا کے انہیں پابندی سلاسل کرا دیا۔ تحصیل عارف والا میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت اور گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس سلسلے میں اب تک کوئی 7,54,000 مختلف دکانداروں کو جرمانہ کیا گیا ہے اور ان کی دکانات سیل بھی کی گئی ہیں اور 42 لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اپنا ایک نمبر بھی شیئر کیا ہوا پبلک کے لیے
کہ اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو کوئی شکایت ہو تو وہ فوری ہمیں مطلع کریں اور ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ عارف والا میں منافع خوروں کو مان مانی نہیں کرنے دیں گے، اس کے باوجود کسی شہری کو کوئی مسئلہ یا کوئی شکایت ہو تو میرے نمبر پر رابطہ کریں اور اس کا فوری ازالہ کریں گے۔ کیمرہ مین راشد ہنجرا اور فیض برید کھچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ لوردیر میں مویشی منڈیاں سج گئیں، رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ عید الاضحیٰ قریب آتی ہی مال مویشوں کی منڈیاں سج گئی ہے، جس میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جانور موجود ہے اور شہری اپنی مرضی کے مطابق جانور خریدنے میں مصروف ہے۔ اس سال شدید مہنگائی کی وجہ سے دمبوں اور بکروں کی خریداری میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے دمبوں اور بکریوں کی مانگ کم پڑ گئی ہے، جبکہ شہری اجتماعی قربانی کو ترجیح دے رہی ہے۔ محکمہ اسٹاک کی جانب سے دی لور کے تمام مویشی منڈیوں میں لیمپسکین، کانگو وائرس اور ڈینگی وائرس سے بچاؤ اسپرے کی جا رہی ہے۔ ضلع بھر میں جو ہماری مال مویشی منڈی ہے یہاں پر لیمپسکین، کانگو وائرس اور جو ڈینگی وائرس ہے اس کا اسپرے اور ویکسینیشن کا عمل ضلع بھر میں مختلف منڈیوں میں شروع ہے۔ محکمہ اسٹاک دی لور کے ڈائریکٹر ڈاکٹر دلبر خان کا کہنا ہے کہ دی لور لیمپسکین بیماری سے بچاؤ کے لیے ضلع بھر میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اور 3000 مویشوں کو لیمپسکین کی ویکسین کی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوردیر۔ سانگلا ہل میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، رپورٹ کر رہے ہیں ندیم اختر بٹ۔ سانگلا ہل میں بھی عید الاضحیٰ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب احمد نائک کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سانگلا ہل اور میونسپل کمیٹی سانگلا ہل کی انتظامیہ نے مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بکر منڈی کی بہترین انتظامات کیے ہیں، جہاں منڈی میں لائے جانے والے جانوروں کی ویکسینیشن اور منڈی میں آنے والے بیپاری اور خریداروں کے لیے سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی میں آیا ہوں، لیکن یہاں مہنگائی اتنی ہے، جانور اتنے مہنگے ہیں، پچھلے سال سے گزشتہ سال جو گیا ہے اس سے قیمتیں تقریباً ڈبل ہو چکی ہے۔ منڈی میں انتظامیہ کی طرف سے سہولیات تو فراہم کی گئی ہیں، مگر بیپاری اور خریدار بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، نمائندہ سچ نیوز، سانگلا ہل۔ چنوٹ میں بھی مویشی منڈیاں سج گئیں، رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان کلیار۔ عید قربان کے قریب آتے ہی چنیوٹ میں بھی منڈی مویشیاں سج گئی ہیں۔ مویشی منڈی میں خوبصورت رنگ برنگے موٹے تازے بکروں سمیت دمبے، چھترے اور بڑے جانور بھی خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وپاریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے، خریدار جانوروں کا ٹھیک طرح سے بھاؤ نہیں لگاتے۔ ہم سارا سال ان جانوروں کی خدمت سیوا کے ساتھ ان کے ناز نخرے بھی اٹھاتے ہیں، تاہم وپاریوں اور خریداروں کے درمیان جانوروں کے ریٹ پر بحث و تکرار کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب خریدار بھی مہنگائی کا رونا روتے نظر آئے۔ خریدار منڈی میں اس امید پر پھرتے نظر آئے کہ انہیں سستا اور مناسب قیمت پر کوئی جانور مل جائے اور وہ قربانی کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، بیرو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور پسرور میں بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں محمد اظہر۔ پسرور انتظامیہ کی جانب سے لاری اڈا کے مقام پر سیل پوائنٹ منڈی مویشیاں قائم کر دی گئی ہے، جہاں پر لوگ خرید و فروخت کرنے آ رہے ہیں۔ منڈی مویشیوں میں گزشتہ سالوں کی نسبت اس دفعہ رش انتہائی کم ہے۔ اتنے منڈی آئے ہیں لے لین تے لے بڑے مہنگے نے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ جہاں پچھلی باری کو 30-40 ہزار کا ہی وہ ہوں 80 ہزار روپے کا جہاں ملتا پیا ہے، تے بڑا مشکل ہو گیا لے لینا۔ لوگوں کو روٹی پوری نہیں ہوندی پئی تے ایڈے مہنگے لے کتوں لین گے، لگتا ہے انجی جانا پینا ہے، لیلا کوئی نہیں لبنا۔ مہنگائی کی وجہ سے سنت ابراہیمی ادا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جانوروں کی قیمت میں ایک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مہنگائی کی ستائی عوام جانور خریدنے سے قاصر ہے۔ خریداروں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کم کی جائے تاکہ لوگ سنت ابراہیمی ادا کر سکیں۔ میرپور ماتھیلو میں مویشی منڈی سج گئی ہے، کریں گے علی وسیر یہ رپورٹ۔ عید قربان پر مسلمان سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی میرپور ماتھیلو میں مویشی منڈی سج گئی۔ دور دراز سے قیمتی اور خوبصورت جانور منڈی میں پہنچ گئے، لیکن کیٹیگل مارکیٹ کی جانب سے منڈی میں صورتحال کا فقدان، جانوروں کے لیے نہ ہی سیاہ دار جگہ کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے۔ جو بھی جانور دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں رقمیں ان کی۔ جو لاکھ والا جانور اس کا 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں، اور جو 1.5 لاکھ والا اس کا 2 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث اس سال جانوروں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جس کی باعث خریدار کو مال خریدنے میں کافی پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ بھاول نگر میں عید قربا کی تیاریاں اپنے آخری مرحلے پر پہنچ گئیں، کوکب افتخار کی رپورٹ۔
عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی بہاول نگر کے شہریوں نے سنت ابراہیمی ادا کرنے کی غرض سے چھریاں، ٹوکے اور دیگر اوزار تیز کروانے کے لیے لوہاروں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے تاکہ قربانی کے جانوروں کو آسانی کے ساتھ ذبح کیا جا سکے۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے قربانی کے نئے اوزار نہیں خرید سکتے، اس لیے پرانے اوزار تیز کروا رہے ہیں۔ چھریاں لے کے آئے ہیں تیز کروانے کے لیے، لیکن نہیں تو لے نہیں سکتے، نہیں کا تو ریٹ بہت زیادہ ہے، تو مہنگائی کے دور میں پرانی لے کر آئے ہیں انہیں تیز کروانے کے لیے بھائی کے پاس۔ جبکہ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں اوزار مہنگے ملے ہیں، جس کی وجہ سے گاہک پریشان ہوتے ہیں اور ہمارا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرے۔ ہمارے جو اوزار ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہمیں مل رہے ہیں، وہ پیچھے سے مہنگے آنے کی وجہ سے ہم آگے تھوڑا سا ریٹ بڑھا کے بیچتے ہیں، تو جو گاہک ہوتے ہیں ہمارے وہ ہوتے ہیں پریشان، وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ریٹ اب انکریز ہو گیا، یعنی کہ بڑھا دیا ریٹ آپ نے، تو اس کی بیس پہ وہ جو آج کل کی جو ہماری سیل ہے وہ ہو چکی ہے کم پچھلے سال کی نسبت، اور ہماری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ یہ مہنگائی پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ مہنگائی کی موجودہ صورتحال میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے لوگوں کا جوش و جذبہ قابل تعریف ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ ضلع مظفر گڑھ میں 6 مویشی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ۔ مظفر گڑھ میں 6 مویشی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ مویشی منڈیاں مظفر گڑھ، چوک سرور شہید، شاہ جمال، کوٹا دو اور علی پور اور جتوئی میں قائم کی گئی ہیں، جبکہ مظفر گڑھ شہر کی مرکزی مویشی منڈی ڈی جی خان روڈ لیبر کالونی کے سامنے قائم کی گئی ہے۔ مویشی منڈیوں میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی بیپاریوں اور خریداروں کی سہولت کے لیے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں محکمہ لائف سٹاک، محکمہ صحت اور ریسکیو 1122 کے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ منڈی میں سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بزرگوں اور بچوں کو منڈیوں سے دور رکھیں، کیونکہ وہ ان کو پہلے اٹیک آتا ہے، ان پہ پہلے کووڈ اثر کرتا ہے۔ جہاں پہ آپ اپنی علائشیں، ہم ان کو شاپنگ بیگ دیں گے بڑے، ان بیگ کو لے کے کمیٹی سے ان بیگ میں علائشیں ڈال کے رکھ دیں، ہم اٹھا لیں گے وہاں سے، بجائے کہ جگہ جگہ گلی گلی میں گند پڑا وہ اچھا بھی نہیں لگے گا اور سے بیماری پھیلتی، بو بھی پھیلتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جو یہ ٹرینڈ ہے یہاں پہ کہ سیڑھیاں جلانا یا پائے جلانا، اس کی اس دفعہ منع کیا گیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ڈی سی مظفر گڑھ علی انان قمر نے عوام کی سہولیات کے لیے مظفر گڑھ شہر سے منڈی اور منڈی سے شہر تک شٹل بس بھی چلائی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ توبہ ٹیکسنگ میں عید قربان قریب آتے ہی سنت ابراہیم کو پورا کرنے کے لیے شہریوں نے چھریاں تیز کروانا شروع کر دی۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ توبہ ٹیکسنگ میں عید قربان قریب آتے ہی چھریاں، چاقو تیز کرنے والے دکانداروں کا کاروبار چمک اٹھا ہے۔ شہر میں مختلف سٹال سج گئے ہیں جہاں چاقو اور چھریاں تیز کیے جا رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے شہری نئی چھریاں خریدنے کی بجائے پرانی چھریوں کو تیز کروا کے گزارا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال چھریوں کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ نیا سامان خریدنے کی بجائے پرانی چھریوں کو تیز کروا کے ہی گزارا کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، توبہ ٹیکسنگ۔ عید قربان کا انتظار کرنے والے فارمرز اور بیپاری دونوں ہی اس سال پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ چونیا میں تحصیل اور ضلع انتظامیہ کی غفلت سے جانوروں کی کثیر تعداد لمپی وائرس کا شکار ہو گئی۔ اخراجات زیادہ، قیمت فروخت کم۔ عمرکوٹ میں کپاس کے کاشتکار فیکٹری مالکان کی منمانیوں سے تنگ آ گئے۔ عمرکوٹ میں کپاس کے کاشتکار پریشان ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ فیکٹری مالکان نے ملی بھگت کر کے کپاس کی قیمت 5 سے 5.5 ہزار روپے فی من کر دی ہے۔ بلوچستان کے شہر لورالائی میں پروجیکٹ پاکستان کے تحت شطرنج کا ٹورنامنٹ کھیلا گیا۔ رپورٹ کریں گے نعمت اللہ ناصر۔ پروجیکٹ پاکستان کے تحت شطرنج کا ٹورنامنٹ عبدالرحیم خان کلب میں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر سید ظفر اللہ شاہ کی نگرانی میں کھیلا گیا، جس کے مہمان خاص ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شاہوانی تھے۔ اس کے علاوہ مہمانوں میں اسسٹنٹ کمشنر بوری جمیل احمد بلوچ، بلوچستان عوامی پارٹی کے ضلعی صدر اصغر خان اتماخیل و دیگر قبائلی عمائدین شریک تھے۔ ٹورنامنٹ میں 20 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں پہلی پوزیشن سرجن ڈاکٹر منیر اقبال، دوسری پوزیشن یاسر صدیقی اور تیسری پوزیشن خالد خان کتران نے حاصل کی۔ اس موقع پر مہمان خاص ڈاکٹر عتیق الرحمان شاہوانی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شطرنج کا کھیل ایک قدیمی اور بادشاہوں کا کھیل ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے علاقوں میں نہیں کھیلا جاتا۔ اس کھیل کو بھی دیگر کھیلوں کی طرح حساب بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیل چاہے جو بھی ہو، وہ ایک صحت مند معاشرے کو بنانے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان شاہوانی نے باقاعدہ شطرنج کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے عبدالرحیم خان کلب میں مستقل طور پر سینٹر کا افتتاح بھی کیا، جس میں لورالائی کے جوان پڑھے لکھے طبقے کے لوگ حصہ لے سکیں گے۔
कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नासर, सच टीवी लोरलाई। वतन की हुर्मत पर जान निछावर करने वाले कौम के बेटे कैप्टन कर्नल शेर खान को पाक फौज की जानिब से अकीदतों बरा खराज पेश किया गया। अपनी जान हथेली पर रखकर अर्ज़ पाक की सरहदों की हिफाजत करने वाले और सरफरोशी की दास्तान रकम करने वाले कारगिल मार्के के शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान को पूरी कौम का सलाम। सीने पर गोलियां खाकर निशान हैदर का तमगा सजाने वाले शहीद के लिए खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। IGFC मेजर जनरल आदिल यामीन ने शहीद के मिज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ISPR के मुताबिक शहीद की आखिरी आरामगाह पर उनके आबाई इलाके सवाबी में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में हर शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुल्क भर से कोरोना के मजीद 653 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 33.45% रही। इलाकाई खबरनामा से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।